ایم ایم عالم کے نام سے جانے جاتے ہمارے وہ ہیرو، ہمارے وہ پائلٹ جنہوں نے 65 کی جنگ کے اندر لازوال بہادری، شاندار جرت کا مظاہرہ کیا، ایم ایم عالم کی، جنہیں اس بہادری کے اوپر تمغہ بصالت، تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ آج بھی ایم ایم عالم کی طرح وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے پائلٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں۔ جانباز شاہین جو ہیں طاقت منوا رہے تھے، وہ اپنی ان تیز نظروں سے پوری دنیا کو وہ حیرانی میں ڈال رہے تھے۔ اس وقت انڈین فضائیہ کے طیارے فضا کے اندر گشت پر تھے۔ ایم ایم عالم نے جب ان کے ناپاک عزائم کو بھانپا تو پھر فوراً ان کے اوپر جھپٹے اور 4 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اندر 4 طیارے گرائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 7 ستمبر 1965 کا دن بھارت کے ناپاک عزائم جو ہے وہ خاک میں ملانے والے پاکستان کے جان باز ایم ایم عالم کے نام سے جانے جاتے ہمارے وہ ہیرو، ہمارے وہ پائلٹ جنہوں نے 65 کی جنگ کے اندر لازوال بہادری، شاندار جرت کا مظاہرہ کیا اور 30 منٹ کے اندر اندر بھارت کے 4 لڑاکو طیارے زمین پر گرائے۔ 1 منٹ کے اندر اندر 9 طیارے، جن میں 4 مکمل طور پر تباہ کیے اور باقی جو ہیں ان کو ناکارہ بنایا۔ میں بات کر رہا ہوں ایم ایم عالم کی، جنہیں اس بہادری کے اوپر تمغہ بصالت، تمغہ جرت سے نوازا گیا۔ ایم ایم عالم نے اپنے اس کارنامے کے بعد پوری دنیا کے اندر پاکستانی فضائیہ کی داغ بٹھا دی۔ ہم نے یہی مظاہرہ آج بھی ایم ایم عالم کے سپوت، آج بھی ایم ایم عالم کی طرح وطن عزیز پر جان قربان کرنے والے پائلٹ پاکستان کے پاس موجود ہیں، جس کا مظاہر ہم نے دیکھا 10 مئی کو، جب ایک بار پھر انڈیا نے پاکستان کے اوپر ایک بزدلانہ کارروائی کی اور پاکستان کی سویلین آبادی کو نشانہ بنایا۔ لیکن پاکستان کے جانبازوں نے، پاکستان کے ان شیروں نے، پاکستان کے ان دلیروں نے، جن کے ذمہ اس وطن کی حفاظت ہے، جن کے ذمہ اس وطن کی حفاظت کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا، جن کے ذمہ اس وطن کی امن و امان کی کمان ہے، انہوں نے اس دن بھی دشمن کا خاک جو ہے وہ غرور میں ملایا۔ 6 ستمبر 1965 کو رات کے اندھیرے میں بزدل دشمن پاکستان کے دھرتی کے اوپر اپنے ناپاک قدم بڑھاتا ہے، اپنے ناپاک قدم رکھتا ہے، جس کا سامنا اسے ان شیروں کے صورت میں کرنا پڑتا ہے، ہمارے ان جوانوں کی صورت میں۔ اگر ہم بات کریں برقی کے محاذ کی تو وہاں پر ڈٹے تھے میجر عزیز بھٹی۔ اگر ہم فضاؤں کی بات کریں تو وہاں پر ایم ایم عالم جیسے جانباز شاہین جو ہیں وہ اپنا ایک طاقت منوا رہے تھے، وہ اپنی ان تیز نظروں سے پوری دنیا کو جو ہے وہ حیرانی میں ڈال رہے تھے۔ اگر ہم میجر عزیز بھٹی کے ساتھ ساتھ میجر طفیل کی بات کریں، یا ہم اپنے بہادر جوان راجہ سرور کی بات کریں، یا ہم پھر راشد مناز جیسے ان جانباز پائلٹوں کی بات کریں، جنہوں نے اس وطن کی حفاظت کی خاطر دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملائے، اپنی جانیں قربان کر کے آج بھی وہ شیر موجود ہیں۔ 65 کے اندر جب دشمن یہ خواب لے کر اپنے وطن سے نکلتا ہے، اپنی ناپاک ارادوں کا لے کر جب بارڈر کی طرف بڑھتا ہے کہ ناشتہ لاہور میں کریں گے، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ناشتہ اس کو کتنا مہنگا پڑے گا، یہ خواب کی قیمت اس کو کس قدر بھیانک صورتحال، بھیانک نقصان کی صورت میں چکانی پڑے گی۔ زمینی جب مارکا ناکام ہوا، زمینی ان کی تمام تر چالیں جب ناکام کی، تو پھر بھارت نے اپنی فضائیہ کا استعمال کیا۔ وہ بھول گئے تھے کہ اس فضائیہ کے اوپر راج کرنے والے ہمارے بہادر سپوت ایم ایم عالم کی شکل میں ہمارے ایسے شاہین موجود ہیں جو ایک پل کے اندر دشمن کا غرور خاک میں ملانے کی مہارت رکھتے ہیں، اور جس کا ثبوت ایم ایم عالم نے دیا۔ ایم ایم عالم کے آج بھی شاگرد، یا ہم کہیں کہ ایم ایم عالم کے سپوت
آج بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آج بھی اس وطن کی فضاؤں کو محفوظ بنانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ بنگال کے اندر پیدا ہونے والے ایم ایم عالم بنگال کے شیر، لیکن قسم اٹھائی پاکستان کی دھرتی کی حفاظت کی تو اس دھرتی کی حفاظت بھی پھر انہوں نے عین ایمانداری کے ساتھ اپنے فرض کے ساتھ اس حلف کی پاسداری کے طور پر کی جو انہوں نے اٹھایا تھا۔ مارکا فضا کے اندر سرگودا کے مقام پر شروع ہوتا ہے 7 ستمبر کو 1965۔ 7 ستمبر کو اس وقت انڈین فضائیہ کے طیارے فضا کے اندر گشت پر تھے اور پاکستان کی جانب بڑھ رہے تھے، لیکن ایم ایم عالم نے جب ان کے ناپاک عزائم کو بھانپا تو پھر فوراً ان کے اوپر جھپٹے اور 4 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اندر 4 طیارے گرائے۔ ٹوٹل 9 طیارے تھے جن میں 4 جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کیے، 5 کو نقصان پہنچا کر زمین پر گرایا، اور یہ ریکارڈ پوری دنیا کے اندر آج تک کوئی نہ توڑ سکا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ پاک فضائیہ کی دھاک آج تک پاکستان کے دشمن ممالک کے اوپر ایسی بیٹھی کہ کسی کی جسارت نہ ہوئی کہ دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے۔ یہی جسارت، یہی غلطی ایک بار پھر جو ہے 2025 10 مئی کو انڈیا کی جانب سے کی گئی، لیکن انڈیا شاید بھول چکا تھا یا اس کے ذہن میں تھا کہ ایم ایم عالم ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا ایم ایم عالم کی شکل میں یہ جان باز آج بھی اس دھرتی کی حفاظت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اور پھر دیکھا کہ دشمن کے طیارے زمین پر گرائے، اور اسی طرح کی ایک غلطی ابھینندن نے کی۔ جب 65 کی بات کریں تو 65 میں بات کی گئی ناشتے کی، لیکن ایسا ناشتہ کروایا کہ دشمن کو اپنا ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور پھر ابھینندن کا ایک صورت میں انہوں نے ایک دوبارہ غلطی کی، لیکن وہ چائے 1 کپ اس کو پلائی گئی جس کی قیمت 1 مگ طیارہ تھی، اور اس کے بعد پھر رافیل انڈین بیڑے میں شامل ہوئے تو ان کا غرور آسمان تک پہنچا، لیکن وہ بھول چکا تھا کہ اس غرور کو خاک میں لانے کا ہنر صرف پاکستانی جانبازوں کے پاس، پاکستانی شاہینوں کے پاس ہے۔ اور پھر یہ غرور، رافیل کا غرور، پاکستان نے اپنی سرزمین کے اوپر رہتے ہوئے، اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے ہوئے اس غرور کو خاک میں ملایا، جس کا آج تک بھی جو ہے وہ ابھی بھی انڈین فورسز، انڈین حکمران جو ہیں وہ اس خوف کے سہل سے ابھی تک باہر نہیں نکلے۔ اور آج پھر ان وطن کے جوانوں کو، ان شہدائے 6 ستمبر کو، شہدائے دفاع کو، 65 کے شہداء کو، آزادی کے شہداء کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور ہر اس جان کو جس نے اس ملک کی بقا کے لیے، اس ملک کے امن کے لیے اپنی جان دی، اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کیا، اور اس ملک کی فضاؤں کو، اس ملک کی زمینی حدود کو، اس ملک کے پانی کو ہمارے لیے مکمل طور پر آزاد اور پرامن بنایا۔ آج کا دن ان شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے، جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اس وطن کے لیے اپنی عصمتیں قربان کی۔ ان بہنوں کے لیے آج کا دن ہمیں خراج تحسین پیش کرنا ہے، اور آج کا دن ان شہداء کے ساتھ اس بات کا عزم کرنا ہے اس وطن کی بقا کے لیے ہم اسی طرح سے قربانی بھی دینے کے لیے سے گریز نہیں کریں گے جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے شہداء نے دی۔ آج کا دن اس بات کا عہد کرنے کا دن ہے کہ یہ وطن ہمیشہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا، اور اس کی ضمانت ہمارے ان جوانوں نے، ہمارے ان افواج نے جو آج بھی بارڈرز کے اوپر اسی طرح مکمل طور پر اس ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔